اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی حامد میر صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں 26 نومبر کو حکومت کی جیت ہوئی یا پی ٹی آئی کی؟ حکومت کے جو وزراء جو اب دعوے تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور حکومت کے جو وزراء جو اب دعوے کر رہے ہیں جی کہ علی مین گنڈا پور بگوڑا ہے بھاگ گیا اور پہلے بھی بھاگتا تھا پھر بھاگ گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ گنڈا پور سے بھاگ گئے، لیکن وہ وفاقی وزراء پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے صرف اسلام آباد پولیس نہیں، آپ نے پنجاب سے پولیس بلائی، آپ نے سندھ سے پولیس بلائی، آزاد کشمیر سے پولیس بلائی، رینجرز بلائی، ایف سی بلائی اور آخر میں آپ نے فوج بھی بلا لی، اور اسلام آباد جو ہے اس کو آپ نے کنٹینرز کے ساتھ بھر دیا. سارے راستے آپ کے بند تھے اور کچھ جگہوں پر تو ایسا لگتا تھا کہ 300 400 جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ دیواریں بنا کے کھڑے تھے. تو پی ٹی آئی والے اندر کیسے آ گئے؟ اور ایگزیکٹ 26 نومبر کو دوپہر 1 بجے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت میں وہاں موجود تھا. میرے سامنے سب کچھ ہوا اور میں نے خود دیکھا. مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جو کنٹینرز پہ پوزیشنیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سیکورٹی فورسز کے جوان، انہوں نے جب دیکھا کہ پی ٹی آئی والے یہاں آ گئے ہیں، ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں، تو مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا آرڈرز تھے کہ انہوں نے گولی اس وقت چلانی تھی یا نہیں چلانی تھی، لیکن انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ہاتھ ملائے. میرے پاس فوٹیج موجود ہے ان چیزوں کی. ہاتھ ملائے، خود ان کو کنٹینرز پہ چڑھایا اور اپنا اسلحہ اٹھا کے نیچے اترے اور چلے گئے. اب وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنے لیڈرشپ کو کہا جی کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ڈی چوک کو، آپ بھی ادھر آ جائیں. لیڈرشپ جو ہے وہ چائنا چوک میں اس نے بریک لگا دی اور اس نے کہا جی کہ ابھی ہم نے آگے نہیں آنا. تو ہم بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو میں بھی جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا، کیونکہ گاڑی پہ تو جا نہیں سکتے تھے، راستے بند تھے. میں چائنا چوک پہنچا اور میں نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھا، ایم پی ایز تھے، ایم این ایز تھے، کافی سارے لوگ مجھے ملے کہ بھئی آپ آگے کیوں نہیں جا رہے. انہوں نے کہا جی ہمیں جو مین جو ٹرک ہے نا، کنٹینر ہے، وہاں سے ابھی تک آرڈر نہیں ہے. انہوں نے کہا جب تک ہم نہ کہیں آپ نے ڈی چوک نہیں جانا. میں نے کہا جو ڈی چوک میں یہ سینکڑوں لوگ پہنچ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایڈوانس پارٹی ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ. جب کہ وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، انصاف یوتھ کے لوگ تھے، آئی ایس ایف کے لوگ تھے. تو صاحب پتہ چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، لیکن جو کراؤڈ تھا اس نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا. اب جب لیڈرشپ جو ہے وہ ڈی چوک پہ نہیں پہنچ رہی تھی تو جو کراؤڈ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں نہیں پہنچا، اور وہاں پہ 200-250 لوگ ہی تھے ڈی چوک میں. تو جب سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ ڈی چوک پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور تمام پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے، تمام ٹی وی چینلز، انہوں نے یہ خبر بریک نہیں کی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں. یہ ساری خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پریشر میں تھا اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان جو 2.5-3 گھنٹے تھے، اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں، اتنی فائرنگ تھی. اس میں کچھ جو زخمی تھے میں ان کو بھی ملا ہوں، تو کچھ زخمیوں کو تو ربڑ کی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ زخمیوں کو آنسو گیس کے شیل لگے ہوئے تھے. مجھے کوئی ایسا زخمی نہیں ملا جس کو کہ کوئی کلاشنکوف کی یا رائفل کی گولی لگی ہو. لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں، وہ ان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد 5:30-6 بجے کے قریب، کیونکہ ہمارا جو دفتر ہے وہ بالکل ڈی چوک کے پاس ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ آرڈر آیا کہیں سے کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں بجھائیں اور ادھر سے رفو چکر ہو جائیں. تو اب ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ادھر کام نہیں کر سکتے، آپ لائٹیں بند کریں اور چلے جائیں. اور اس کے بعد کچھ خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی گئیں کہ تھوڑی دیر میں آپریشن ہونے والا ہے. اور اب اس میں دوبارہ جو ہے میں پھر کراؤڈ میں چلا گیا. جب میں دوبارہ کراؤڈ میں گیا تو وہاں پر اب اندھیرا بھی ہو چکا تھا، اور تقریباً 9 بجے کے بعد سے پی ٹی آئی کے ورکرز اور ایم پی ایز، ایم این ایز اور جو ان کے قائدین ہیں، جو مرکزی قائدین تو میں نہیں کہوں گا، وہ تو مجھے نہیں مل رہے تھے وہاں پہ، اور علی مین گنڈا پور اور باقی جو قائدین ہیں وہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں.
تو پھر ان کے پاس کیا بچا؟ وہ بھی بیچارے پھر بھاگ گئے وہاں سے، گاڑیاں بھی چھوڑ گئے، موٹر سائیکلیں بھی چھوڑ گئے. اور ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ جو 26 نومبر کا دن ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی کا دن نہیں ہے، یہ صرف حکومت کی ناکامی کا دن نہیں ہے، یہ تمام ریاستی اداروں کی ناکامی کا دن ہے. خاص طور پہ جوڈیشری کی ناکامی ہے کہ جوڈیشری نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ ادھر احتجاج نہیں کریں گے. ہزاروں لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہو گئے. تو کدھر گئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی رٹ؟ اب کدھر گئی؟ کیا اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے 10-15 ہزار لوگوں کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کریں گے؟ میڈیا کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی. میڈیا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. اور ریاستی ادارے جن کے بارے میں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان کا ڈسپلن بڑا مثالی ہے، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا. وہ تو میرے سامنے کی بات ہے نا کہ جب پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہنچے تو السلام علیکم وعلیکم السلام اور کر کے تو وہ تو چلے گئے پیچھے. بعد میں کوئی اور فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے. تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن ہوا ہے، سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں. تو افسوسناک بات ہے کہ رینجرز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور عام لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو اس میں جو مجھے اب خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چارج کراؤڈ تھا، میں نے صحافتی زندگی میں بہت عرصے کے بعد اتنا چارج کراؤڈ دیکھا ہے. اس میں جو نوجوان تھے وہ پہلے تو حکومت کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن رات کو 11-11:30 بجے وہ اپنی قیادت کو گالیاں دے رہے تھے. پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے، جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے، نام لے کے سیکرٹری انفارمیشن کو گالیاں دے رہے تھے، کیونکہ ان میں سے کوئی وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کھڑی ہے تو ہم بھی کھڑے ہیں. جب بشرا بی بی بھی چلی گئی وہاں سے تو انہوں نے پھر ان کے بارے میں بھی کافی مغلظات بکیں. تو جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں، اتنے چارج ورکر جو مرنے مارنے پہ تیار تھے، وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مایوس ہو جائے نا تو کچھ تو گھر بیٹھ جائیں گے، لیکن کچھ کیا کریں گے؟ وہ شدت پسندی کی طرف چلے جائیں گے، وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے، وہ پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑیں گے اور شدت پسند تنظیموں کو جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے بھی ہوا. ان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں. اور یہ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کل وہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ جوابی طور پہ آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے تھے، تو اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس وقت سے ڈریں کہ جب اس کراؤڈ میں سے جو 1 یا 2% بھی جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے کہیں دوسری طرف چلے گئے تو پھر وہ مجھے تو کہہ رہے تھے بہت سے نوجوان کہ اب ہم ادھر دوبارہ آئیں گے اور ادھر آگے وہی کچھ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 25 نومبر کی رات کو جو مذاکرات ہو رہے تھے محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ کے پی ٹی آئی والوں سے، اس میں تو یہ طے پا گیا تھا جی کہ سنگجانی میں ہم جلسہ کر لیں، لیکن اس کو نہیں تسلیم کیا بشرا بی بی نے اور انہوں نے کہا میں نے ڈی چوک جانا ہے. تو جب بشرا بی بی نے کہا کہ میں نے ڈی چوک جانا ہے تو ورکر جو ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے آیا ہے، صرف خیبر پختونخوا سے نہیں آیا. اور ورکرز کی جو اکثریت ہے وہ غیر مسلح تھی، پرامن لوگ تھے. ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں جلاؤ گھراؤ بھی کیا ہے، لیکن اعلان کس کا تھا کہ میں نے ڈی چوک جانا ہے اور وہاں سے واپس نہیں آنا؟ بشرا بی بی کا. تو یہ سارے لوگ جن کا نام آپ لے رہے ہیں یہ تو پہلے بھی کبھی مجھے نہیں نظر آیا کہ انہوں نے جو کہا ہو وہ کیا بھی ہو. یہ کسی فیصلہ سازی میں تھے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں نا کہ جب گوہر صاحب اور بیرسٹر صاحب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آ کے عمران خان سے ملاقات کے بعد آ کے کہا کہ جی وہ ہم سنگجانی میں جلسے کے لیے تیار ہیں، اور بشرا بی بی نے وہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے سے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان طے ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کو آگے کہیں بھی کہ ڈی چوک نہیں جانا تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کو رات 10:30 پونے 11 کے قریب یہ میسج دیا گیا کہ فی الحال آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کو بھی ہم فیس سیونگ دیتے ہیں، آپ ہمیں فیس سیونگ دیں، ہم کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بڑا ریلیف ضرور دے دیں گے. تو اس کے بعد پھر بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے علی مین گنڈا پور سے کہا کہ آئیے اب چلیں. تو اب اس میں بہت سے ابھی بھی سوالات ہیں جس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ جو کنٹینر تھا ان کا اس میں آگ کیسے لگی ہے. ہو سکتا ہے کہ آگ خود بخود لگ گئی ہو
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے خود آگ لگائی گئی ہو. ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناراض ورکر نے آگ لگائی ہے. جب ان کو ورکرز کو پتہ چلا کہ یہ ادھر سے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کے کنٹینر کو آگ لگا دی. بہت سی کانسپریسی تھیوریز ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈی چوک تک جانا ہے اور وہاں سے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. تو عمران خان تو رہا نہیں ہوئے اور بشرا بی بی وہاں سے چلی گئیں. اب یہ سوال جو ہے یہ آپ کو بشرا بی بی سے کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی جو سیاسی زندگی کا پہلا ایڈونچر کیا, ایک جلوس کی قیادت کی, آپ بڑی کامیابی کے ساتھ تمام رکاوٹیں توڑتی ہوئی اسلام آباد میں داخل ہو گئیں, رات 11 بجے تک آپ وہیں پہ کھڑی رہیں. آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ وہاں سے علی مین گنڈا پور کے ساتھ منسہرہ جا کے آپ نے بریک لگائی؟ تو یہ تو اب آپ کو بشرا بی بی بتا سکتی ہیں. لیکن کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ رسوں کے ساتھ کنٹینرز کو باندھتے تھے اور پھر کراؤڈ ان کو کھینچتا تھا اور کنٹینر ہٹ جاتا تھا. تو یہ اب ایک فرق تو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو راستہ بنایا خیبر پختونخوا کے کارکنوں نے, جو راستہ بنایا اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کا, تو اس کراؤڈ کے ساتھ کراچی کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں, تھرپارکر کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں, آزاد کشمیر کے بہت سے لوگ میں نے ادھر دیکھے ہیں جو داخل ہوئے, خود اسلام آباد کے بہت سے لوگ آئے. میں نے اسلام آباد کی خواتین کو دیکھا ہے, پانی کی بوتلیں لوگوں میں بانٹ رہی تھیں. تو ٹھیک ہے خیبر پختونخوا کے لوگ زیادہ تھے لیکن پورے پاکستان سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے, کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے یا ٹی ٹی پی کے ورکر نہیں تھے جو بندوقیں لے کے کھڑے تھے. ان کے پاس پانی کی بوتلیں تھیں, کچھ کے پاس گلیلیں تھیں. تو اس دن سے ڈریں جب ان میں سے 1 یا 2% بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہی کریں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے.